دوستو آج قصص الانبیاء سے لیے گئے ایک انوکھے واقعے کا تذکرہ کرنے والے ہیں ہم۔ یہ واقعہ ہے دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ دنیا بالکل ویران اور غیر آباد تھی۔ اگرچہ ان سے پہلے یہاں جن رہ چکے تھے لیکن وہ بہت فساد مچاتے تھے اس زمین پر، اس لیے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے انہیں پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف دھکیل دیا۔ آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں اپنی زندگی شروع کی تو انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں آ کر جب آدم علیہ السلام کو بھوک لگی تو ان کے پاس گندم کے کچھ دانے تھے جو وہ جنت سے لائے تھے۔ ان گندم کے دانوں کو انہوں نے کھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ اب اس گندم کو آپ نے کھانا نہیں بلکہ اسے زمین میں بونا ہے اور کھیتی کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس کا طریقہ نہیں آتا، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک بیل لا کر دیا اور ان کو بیج بونا اور ہل چلانا سکھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے کھیتی شروع کی تو انہیں سخت محنت کرنی پڑی، سخت گرمی تھی، دھوپ اور زیادہ ستا رہی تھی ان کو۔ ہل چلاتے چلاتے جب بیل تھک گیا تو وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیل کو ڈنڈا مارا تو وہ بیل آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولا کہ اے اللہ، آدم کو جنت سے نکالے جانے کا غصہ ہے تو وہ اپنا غصہ مجھ پر کیوں نکالتا ہے؟ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ ہو گئے اور ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں تسلی دی اور پھر سے کام کرنے کے لیے ان کی ہمت بڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری بار بھی ایسا ہوا کہ بیل تھکا تو آدم علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا تو اس نے پھر سے اللہ سے ان کی شکایت کی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پھر سے ان کی حوصلہ افزائی کی اور وہ کام پر لگ گئے۔ پھر جب تیسری بار بھی ایسا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اس بیل سے کام لینے سے انکار کر دیا کہ وہ اللہ میاں سے میری شکایت کرتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بیل کے بولنے کی طاقت سلب کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی تلقین کی گئی کہ ان بے زبان جانوروں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا۔ پھر جب گندم کی فصل تیار ہو گئی تو گندم سے دانے الگ کرنے کا طریقہ بھی فرشتے نے آ کر سکھایا۔ پھر جب آدم علیہ السلام گندم کے دانے الگ کرنے کے بعد اسے کھانے لگے تو پھر سے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چکی لا کر دی اور پھر اس چکی سے گندم کو پیسنا سکھایا۔ پھر آٹا بننے کے بعد آدم علیہ السلام نے اسے کھانا چاہا تو پھر سے فرشتے نے آ کر انہیں آٹا گوندنا سکھایا۔ پھر چونکہ دنیا میں اس وقت تک آگ نہیں آئی تھی اس لیے جہنم کی آگ میں سے تھوڑی سی آگ لے کر اسے جنت کے پانی سے کئی بار ٹھنڈا کر کے پھر اس دنیا میں لایا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو روٹی پکانا سکھایا گیا۔ جب آپ نے روٹی بنا لی تو کہا گیا کہ یہ آپ کی غذا ہے، اب اسے اللہ کا نام لے کر تناول کیجیے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً فرشتہ آتا اور انہیں ضرورت کی چیزیں بتاتا اور انہیں کام سکھاتا تھا۔ انہی روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو فرشتے نے ایک چرخہ لا کر دیا اور روئی بھی دی۔ پھر اس چرخے کو چلانا اور اس سے دھاگا بننا، پھر دھاگے سے کپڑا بنانا بھی سکھایا جسے انہوں نے لباس کے طور پر استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے انجیر کے پتوں سے انہوں نے جسم ڈھانپے ہوئے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا ان کا، جبکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ فرشتوں نے آ کر آپ کو غسل اور کفن دیا اور جنازہ پڑھایا اور آپ کی اولاد کو بتایا کہ آج کے بعد آپ نے ہر مرنے والے انسان کی یہی آخری رسومات ادا کرنی ہیں۔